میں بائی پروفیشن میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے میڈیکل بی وارڈ میں کلینکل فارماسسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پینٹنگ بھی کرتا رہتا ہوں, شاعری بھی میں کرتا ہوں, سوشل تنظیمیں بھی ہم چلا رہے ہیں. آپ کو خود کون سی سب سے زیادہ پسند ہے اپنی صلاحیت؟ تو جو لوگ جسمانی کسی معذوری کا شکار ہیں وہ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ صلاحیت حاصل کر لے تو صلاحیت کبھی بھی معذور نہیں ہوتی. وہ کوہلی سے میں تو متاثر ہوں کرکٹ میں. سیاست میں تو مجھے بس ایک ہی شخص پسند ہے, ان کے ساتھ دوستی بھی ہے, محسن داوڑ سے. اور سر بد تمام عمر سرخت کا زلفشی تما دا چمالا را دا چاپ و گو ماوڑا زان دا کردار ملا میں لاگی دا گفتار ملا دے اورکشی خدا کار ملا میں لاگی دا وزگار ملا دے اورکشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے پشاور کے ساتھ عبد الکریم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, عموماً ہم اپنے معاشرے میں آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو جسمانی معذوری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے معذوری کو کمزوری سمجھ کر کوئی جو ہے فن ہنر حاصل نہیں کرتے. دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر والوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو اس کو غلط ثابت کیا ہے. پشاور میں ایک زاہد داوڑ نام ہے, وزیرستان سے ان کا تعلق ہے, جو کہ جسمانی معذوری کے باوجود ہنر سیکھ کر یہ ثابت کیا کہ انسان اگر ہمت کرے تو زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے. تو ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں آگے. زاہد بھائی, یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سے ہنر ہے اور یہ آپ نے کیسی سیکھے, یہ بھی بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قائل سمجھا کہ میری مطلب یہ صلاحیت ہے یا یہ فن یہ آرٹس وغیرہ دنیا کو دکھا سکے. میں بائی پروفیشن میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے میڈیکل بی وارڈ میں کلینکل فارماسسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ پینٹنگ بھی کرتا رہتا ہوں, اور پینٹنگ کے ساتھ ساتھ شاعری بھی میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور سوشل تنظیمیں بھی ہم چلا رہے ہیں, ایک مکمل ٹیم ہے ہمارا. اچھا, یہ بتائیں زاہد بھائی, جو میڈیکل آپ کی فیلڈ ہے وہ تو آپ نے ظاہر سی بات ہے کوئی ڈگری لی ہوگی, اس کے بعد جو پراپر یہ کام شروع کیا ہوگا. یہ پینٹنگ جو ہے یہ آپ نے کہیں سے سیکھی ہے؟ شاعری جو آپ کرتے ہیں وہ کون سی شاعری ہوتی ہے, وہ شاعری کے حوالے سے بھی بتائیں. اور آپ نے کہا ہے کہ آپ کیمرہ ورک اور وہ چیزیں بھی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بتائیں. جی جی, پینٹنگ تو میں نے بچپن سے میرا شوق تھا لیکن شروع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بس حوصلہ مجھ میں سوچ رہا تھا کہ آج شروع کروں گا آج شروع کروں گا, لیکن باقاعدہ میں نے 2016 میں شروع کی ہے پینٹنگ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکی انٹرنشپ پہ آئی تھی یہاں حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں, تو میرے پاس یہ برشز اور یہ کینواس وغیرہ پینٹنگز کے جو کلر وغیرہ یہ سب کچھ لا کے انہوں نے کہا کہ آج سے شروع کر لے, تو تب سے میں نے شروع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, ڈیزائننگ ہے, اور اس کے علاوہ جو منوگرام وغیرہ مطلب ان کی ڈیزائننگ سب کچھ یہ میں نے ٹی این این جو ہے ٹرائبل نیوز نیٹ ورک, انہوں نے میری ویڈیوز وغیرہ فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھیجا کہ ہم آپ لوگ کو ٹرین کریں گے, تو اس میں نے اس کی ٹریننگ لی ہے. اور شاعری جو ہے وہ چونکہ ہم اس علاقے سے ہے کہ وہاں پہ ہر وقت کسی نہ کسی سٹریس سے انسان گزرتا رہتا ہے, بہت زیادہ محرومیاں ہے قبائلی علاقوں میں, تو اسی وجہ سے بس علاقے کا درد تھا کہ انہوں نے مجھے شاعری پہ بھی مجبور کر دیا. آپ کے پاس ماشاءاللہ 3-4 صلاحیتیں ہیں. آپ کو خود کون سی سب سے زیادہ پسند ہے اپنی صلاحیت, جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں وہ کام کرتے ہوئے؟ سب سے زیادہ مجھے پینٹنگ پسند ہے, لیکن مسئلہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا کیونکہ سوشل سرگرمیاں بھی اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جاب بھی ہوتا ہے. تو پسند مجھے پینٹنگ ہے, اور اسی شوق کی وجہ سے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ مجھے 1 گھنٹہ بھی ملتا ہے تو میں اس پہ صرف کر لیتا ہوں. آپ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں اور یہ تو سب جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل میں کام کرنا کتنا مشکل کام ہے. ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, وہاں پر آپ نے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. اسپیشلی جب آپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر مریضوں کی تعداد جو ہے باقی ہاسپٹل کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو داوڑ بھائی, آپ ٹائم کیسے نکالتے ہیں, فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی بتائیں. بس یہ میں خود بھی کبھی کبھی سوچ لیتا ہوں کہ میں ٹائم جس انداز سے مینیج کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں کہ واقعی ہی یہ بہت
دوسروں کے لیے مجھے اس طرح لگے یہ بہت ٹیڈیس ورک ہے، کیونکہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، بچوں کو بس تک لے جاتا ہوں، پھر بس میں بٹھا کے پھر آ جاتا ہوں، پھر صفائی وغیرہ تیاری وغیرہ کر کے ہاسپٹل چلا جاتا ہوں، اور پھر وہاں پہ ساری سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے پھر جب آ جاتا ہوں بچوں کو ٹیوشن کرا دیتا ہوں، پھر رات کو جب مجھے ٹائم ملتا ہے پینٹنگ وغیرہ یہ کرتا رہتا ہوں. تو مطلب جس کسی کا بھی میرے ساتھ تھوڑا کام ہوتا ہے تو میں پہلے سے ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایک پلین پہ چلتا ہوں، اگر آدھا گھنٹہ میں آپ کو دے دوں تو اسی آدھے گھنٹے میں آپ نے میرے پاس پہنچنا ہے یا اس کام کے لیے آنا ہے. تو مطلب تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کون سا جذبہ ہے جو آپ کو اتنے کام کرانے پہ وہ مجبور کر رہے ہیں؟ اب میرے خیال میں اگر انسان مصمم فیصلہ کر لے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ذمہ داریاں دل سے لیتا ہے تو ٹائم کو مینیج کر سکتا ہے. مین بات جو ہوتی ہے وہ ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. اگر ذمہ داری کا احساس انسان کو ہوتا ہے تو وہ سب کچھ کے لیے ٹائم نکال کے ایک خاص ترتیب سے زندگی چلا سکتا ہے. اچھا داوڑ بھائی یہ بتائیں کہ آپ اتنے ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں، سارے کام جو کر رہے ہیں بہترین وہ کر رہے ہیں، ہم نے آپ کی پینٹنگز دیکھی ہے، شاعری دیکھی ہے، اور یہ جو آپ ہاسپٹل میں بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ جسمانی کسی معذوری کا شکار ہیں، اور جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ وہ اپنے جو معذوری ہے اس کو کمزوری بنا لیتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک مثال تو ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اس کے لیے کوئی خاص میسج ہے آپ کی طرف سے؟ جی، معذوروں کو اور ان کی فیملی کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گا، خصوصاً یہ جو خصوصی افراد ہیں جن کو ہم عام زبان میں معذور بولتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ میسج ہوگا کہ اگر وہ خود میں صلاحیتیں پیدا کر لے، اور صلاحیتیں یقیناً ان میں ہوتی ہے، اگر ایک چیز سے وہ محروم ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کے بدلے میں دوسری صلاحیتیں بڑھ کر دے دیتے ہیں. تو وہ صلاحیتیں اگر وہ بروئے کار لائے، خود میں ٹیلنٹ جو ان میں موجود ہے وہ بروئے کار لائے اور صلاحیتیں حاصل کر لے، تو صلاحیتیں کبھی بھی معذور نہیں ہوتی. صلاحیتیں ہر جگہ خود کو منواتی ہے. تو صلاحیتیں خود میں پیدا کر لے، ہمت نہ ہارے اور جذبے سے کام کرے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. داوڑ بھائی اس کے علاوہ آپ کی کیا کیا ہابیز ہیں جو آپ اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں؟ بس میرے خیال میں یہی کچھ ہے، کیونکہ پینٹنگ ہے، شاعری بھی کرتے رہتے، سوشل تنظیمیں بھی چلا رہے ہیں، تو ان کے لیے ٹائم نکالنا اور شاعری کرنا یہ سب کچھ. ہمیں کوئی شعر سنا دے آپ، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں شاعری بھی کرتا ہوں، تو کوئی شعر سنا دے جو آپ کو پسند ہو سب سے زیادہ. جی، مجھے ایک شعر بہت زیادہ پسند ہے جس میں خودی ہے، پشتو میں ہے، تو میں پشتو میں بھی اس کو مطلب سناؤں گا. بالکل سنا ہے. وائی میں خودی رتا چ یوزل دے کا بس کے دو، وائی میں خودی رتا چ یوزل دے کا بس کے دو، گور تازا پخپلو خپو پخپلو پردو ماوڑا زان، او سر بد تمام عمر سرخکتا لکا زلف شی، تما دا چمالا را دا چاپو گو ماوڑا زان. زبردست، بہت ہی بہترین تھا. اس کے علاوہ اگر کوئی شعر. جی، ایک دو اور اچھا ایک اور بھی سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں ایک اپنا شعر بھی سناؤں گا. دا کردار ملا میں لاگی، دا گفتار ملا دے ارکشی، دا کردار ملا میں لاگی، دا گفتار ملا دے ارکشی، خدا کار ملا میں لاگی، دا وزگار ملا دے ارکشی. زبردست زبردست، بہت ہی بہترین. کوئی سپورٹس کرتے ہیں، گیم وغیرہ کوئی کھیلتے ہیں آپ؟ سپورٹس میں پرسنلی نہیں کرتا کوئی بھی سپورٹس. مطلب بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، اور اس وقت ایک جو گاؤں کی ٹیم تھی اس کا کوچ بھی تھا میں. لیکن ابھی چونکہ ٹائم بھی نہیں ملتا، اور یہاں پہ سوسائٹی بھی اس طرح ہے کہ مطلب پشاور میں گاؤں کے لوگ تو نہیں ملتے. کون سا فیوریٹ کھلاڑی ہے پاکستان میں یا دنیائی کرکٹ میں، کوئی کھلاڑی جو آپ کی پسندیدہ ہو؟ کھلاڑی تو میرا ایک ہی پسندیدہ کھلاڑی ہے جو انڈیا کے کھلاڑی ہے، کوہلی. تو کوہلی سے میں تو متاثر ہوں کرکٹ میں، کیونکہ وہ جب کڑا ہوتا ہے تو انسان مطلب مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ کھیلے گا انشاءاللہ. اچھا آپ جب خود کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ بالنگ کرتے تھے یا بیٹنگ کرتے تھے؟ میں تو کھیلتا تھا تو میں تو بالنگ نہیں کر سکتا ہوں بہرحال، لیکن بیٹنگ کرتا تھا، اور دوسرا بندہ میرے لیے اور رن بنانے کے لیے بھاگتا تھا. آپ کی پسندیدہ جو سیاستدان ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. سیاست میں تو مجھے بس ایک ہی شخص پسند ہے، ان کے ساتھ دوستی بھی ہے، محسن داوڑ صاحب. کیونکہ انہوں نے جس انداز میں ہمارے علاقے کی آواز دنیا تک پہنچائی، ہماری محرومیوں کو جس انداز میں اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے اجاگر کیا،
تو اس سے پہلے میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زاہد داوڑ وزیرستان سے ان کا تعلق ہے اور ان کے یہاں پر ایک دوست بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. داوڑ بھائی کے ساتھ آپ کتنے ٹائم سے آپ کا تعلق ہے اور یہ جو اتنے 3-4 صلاحیتیں ہیں کیا آپ نے بھی اس سے کچھ سیکھا ہے؟ زاہد داوڑ کے ساتھ تو ہمارا رشتہ کئی سالوں سے، مطلب اگر میں کہوں تو تقریباً 10-15 سال ہو گئے کہ ہمارا رشتہ ہے. جب میں 5ویں کلاس میں تھا، 8ویں، تو میں نے زاہد داوڑ سے وہاں پہ وزیرستان میں ٹیویشن شروع کیا تھا. اسی دن سے ہمارا جو ہے نا دوستی ہے. زاہد داوڑ کا اگر میں کہوں وہ بہت صلاحیت کا مالک ہے. میں نے تو زاہد داوڑ سے جو ابھی شروع کیا ہے، میں نے ان سے پڑھائی بھی کی ہے. اب میں ان سے پینٹنگ سیکھ رہا ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو زاہد داوڑ بھائی ہیں یہ صلاحیتوں کا ایک خزانہ ہے. اس میں ماشاءاللہ سے ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ 3 صلاحیتیں، 3 نہیں، اس میں تو بہت ساری صلاحیتیں اور یہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. تو ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے جو کہ ایسے نوجوان ہیں جو کہ پاؤں ہاتھ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود، دماغ ٹھیک ہونے کے باوجود کام نہیں کرتے، بہانے بناتے ہیں اور اپنی بھی زندگی خراب کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو انہی سے میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے کہ ہمارا پروگرام دیکھیں اور اس زاہد بھائی سے کچھ سیکھیں جو کہ اپنی جسمانی معذوری کے باوجود 4-4 5-5 صلاحیتیں سیکھی ہوئے ہیں ان لوگوں نے اور بھی یہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے، اس پر عمل کریں اور آپ بھی اپنی جو راستہ ہے وہ درست راستہ چنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں. تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.